میں سمجھانے کے لیے بات کروں. آپ بیٹھے ہوں کہیں اور کوئی صاحب آپ کو آ کے ملیں, یار میں بادشاہ سے مل کے آیا ہوں. آپ کہیں گے اچھا بھائی بڑا آدمی ہے بادشاہ. وہ بادشاہ نے تیرا نام لیا تھا. آپ پوچھیں گے نا کیا کہا تھا بھائی, کیا کہا تھا, مجھے اس کے لفظ بتاؤ کیا کہہ رہا تھا. پوچھتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ آپ کے لیے یہ بڑی بات ہوتی ہے کہ بادشاہ نے آپ کا نام لیا. آپ اس سے بار بار پوچھتے ہیں ہاں بھائی وہ تو کہہ رہا تھا بادشاہ نے کیا ذکر کیا تھا. پھر وہ آپ کو سننا اچھا لگ رہا ہے کہ بادشاہ نے نام لیا. کہاں دنیا کے بادشاہ کو بڑا آدمی نام لے لے ہم خوش ہو جاتے ہیں. یہاں اللہ ذکر فرما رہا ہے, اللہ ذکر فرما رہا ہے اپنے حبیب کے یار کا. یہ کوئی معمولی بات اونچی. مجھے اس حوالے سے آپ کو جو بات بتانی ہے نا, یہ آپ لوگ شاید قدر نہیں کرتے, یہ بڑی بات ہوتی ہے. مثلا لوگ جاتے ہیں عمرہ کو, حج کو, آپ کہہ دیتے ہیں میرا سلام کہہ دینا. حالانکہ یہ کہنا چاہیے یاد رہے تو سلام کہہ دینا, یاد رہے تو. پابند نہ کریں اس کو, کیونکہ وہ بھول گیا تو وہ بھی گناہ گار ہو جائے گا. اس کا سفر کیوں خراب کریں. اور اس کو چاہیے کہ اگر اس کو نام یاد نہ رہے تو کہہ دے جس جس نے سلام کہا ہے ان سب کا سلام پیش کرتا ہوں. سمجھ آئی, تاکہ وہ گناہ گار نہ. اب روضہ رسول پر جا کر کسی نے کہہ دیا حضور کوکب نورانی نے سلام کہا, یہ کوئی معمولی بات ہے؟ کس بارگاہ میں نام لیا گیا ہے, اس کو عزت سمجھو اپنی کہ اس بارگاہ میں کسی نے آپ کا نام لے دیا ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے. اور اگر حضور فرما دے تو پھر تو کیا ہی بات. حضرت شاہ ابو المعالی قادری رحمت اللہ علیہ, نام سنا ہوگا آپ نے, قادری سلسلے کے بڑے بزرگ ہیں. چشتی سلسلے میں بھی, قادری سلسلے میں بھی بہت بڑے بزرگ ہیں. اس زمانے میں جو ایک عالم تھے, بزرگ ان کے ملنے والے, وہ عالم تھے, وہ ان کی کسی بات پر ان کو بدعتی کہتے تھے. کیا کہتے تھے؟ اس عالم کے نزدیک ان کا وہ کام بدعت تھا. حالانکہ سینکڑوں برس پہلے کی بات ہے, لیکن اس وقت اس نے, عالم نے کہا کہ یہ جو پیر صاحب ہے نا ان کی فلاں چیز جو ہے نا یہ بدعت ہے. وہ جانے لگے حج پر, وہ عالم تو ان سے ملنے آئے سلام کرنے, تو انہوں نے کہا اگر یاد رہ جائے تو ہمارا سلام کہہ دینا. وہ چلے گئے عالم, مدینہ منورہ پہنچے اور حضور کی بارگاہ میں کہا کہ شاہ ابو المعالی نے آپ کو سلام کہا ہے. تو حضور نے جواب دیا اپنے بدعتی پیر کو میرا بھی سلام کہہ دینا. اپنے بدعتی پیر کو میرا بھی سلام. مولانا صاحب کی صفائی ہو گئی کہ اگر وہ بدعتی ہوتا تو حضور کا بھی سلام نہ, چونکہ یہ ان کو بدعتی سمجھتے تھے تو ان کی ایک تو صفائی ہو گئی. حضرت صاحب کے لیے جو دل میں تھوڑا سا تھا خیال وہ صفائی ہو گئی. واپس آئے, واپس آ کر حضرت شاہ صاحب سے بڑی محبت سے ملے اور انہوں نے پوچھا سلام کہا تھا؟ جی بالکل کہا. جی آپ کو بھی سلام کہا ہے. تو حضرت صاحب نے فرمایا جو لفظ کہیں وہی سنا. جی آپ کو سلام نہیں, وہی لفظ سنا جو نبی پاک نے فرمائے ہیں. یہ محبت کی باتیں ہیں, میں اور آپ شاید ان کو سمجھ سکتے نہیں. بعض حدیثوں میں الفاظ آتے ہیں چاہے ابو ہریرہ کتنی ہی ناک رگڑ لے, رغم انف کے لفظ آتے ہیں حدیث میں. وہ حضور سے کوئی بات پوچھی نا, حضور نے جواب دیا, حضور کچھ اور, حضور نے فرمایا تو ناک رگڑ لے تب بھی یہی جواب ہے. تو حدیث میں وہ لفظ آتے ہیں, تو جب وہ آگے حدیث بیان کرتے نا تو وہ لفظ چھوڑ دیتے. تو اگلے نے کہا نہیں وہی لفظ کہنے ہیں جو نبی نے فرمائے ہیں, ان لفظوں میں جو مزہ ہے تمہیں اندازہ نہیں ہے. یہ محبت والے راز سمجھتے ہیں. مولانا روم نے لکھا وہ لیلا بانٹنے لگی نا کچھ, تو فقیروں نے لائن بنا لی. فقیروں سے مراد بھکاری, ہم ان کو فقیر کہہ دیتے ہیں اپنی زبان میں, حالانکہ فقیر تو بڑی شان والے ہوتے ہیں.
تو سب نے لائن لگا لی، مجنو بھی لائن میں لگ گیا کہ لیلا بانٹ رہی ہے، چلو وہ بھی لائن میں لگ گیا۔ تو وہ لیلا ہر ایک کے کشکول میں پیالے میں کچھ نہ کچھ ڈالتی رہی۔ جب مجنو سامنے آیا تو اس نے اس کا کشکول لے کے پھینک دیا، وہ ٹوٹ گیا، یہ ناچنے لگ گیا خوشی سے۔ اور دوسروں نے کہا ایک تو اس نے تجھے کچھ دیا نہیں، تیرا کشکول توڑ دیا ہے، تو خوشی سے ناچ رہا ہے۔ اس نے کہا تم نہیں سمجھو گے، یہ تعلق ہے تو ایسا کیا ہے نا، تمہارے کشکول کیوں نہیں توڑے اس نے، ہیں تمہیں ایسا کیوں نہیں کیا؟ مجھے اسی پر خوشی ہوئی ہے کہ تعلق تو بتا دیا ہے نا اس نے۔ تو یہ محبت کی باتیں ہر ایک کی سمجھ میں آتی، اونچی گئی ہے۔ ہاں میں نے اس لیے بتایا، حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی عظمت والے، اور امام کس کو بنانا چاہیے؟ افضل کو۔ کس کو بنانا چاہیے؟ اونچی میری کتاب مسئلہ امامت پڑھ لینا، 10 آدمی ہوں، ان میں سے ایک شخص قراءت میں اچھا ہے، یعنی قرآن کریم بہت ہی ستھرا اچھا پڑھتا ہے، اس کا حق۔ لیکن ایک اور ہے جو قراءت بھی کرتا ہے، عالم بھی ہے، اب اس کا حق ہوگا کہ قاری بھی اس کے پیچھے پڑے کیونکہ وہ عالم۔ اس کے ساتھ ساتھ اس کے جتنے اور مرتبے بڑھتے جائیں گے دوسرے کا حق ہوتا جائے گا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ جو زیادہ خوبصورت ہو، آواز جس کی زیادہ اچھی ہو، یہ مختلف ہیں۔ اب ذرا سوچو، میرے سامنے وہ حدیث پوری آیت میں آپ کو سناؤں، اس میں کتنے ہیں کہ فلاں ہو تو فلاں، اگر قرآن پڑھنے والوں میں سب برابر تو جو زیادہ اچھا پڑھتا ہے اس کو، پھر جو عالم ہے اس کو، پھر جو اس سے آگے درجہ، پھر یہ کہ خوبصورت زیادہ ہو۔ معراج کی رات سارے نبی تھے یا نہیں؟ آواز آئے، اونچی بولیے۔ سارے عالم ہیں۔ اللہ فرماتا وَكُلًّا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے ان سب کو حکم اور علم عطا فرمایا۔ مشہور ہے کہ حضرت یوسف زیادہ خوبصورت ہیں، یہی مشہور ہے نا؟ جواب تو دے دو کہ جی اللہ نے 10 حصے حسن کے بنائے، 9 حصے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیے، ایک باقی سارے لوگوں کو دیا، تو وہ زیادہ خوبصورت ہیں۔ اور حدیث میں یہ ہے کہ اگر سارے قرآن میں برابر ہوں تو پھر جو علم میں زیادہ ہو یا عمر میں زیادہ ہو یا اس کی خوبیاں زیادہ ہوں یا وہ زیادہ خوبصورت ہو، تو حضرت یوسف موجود تھے، کیوں نہیں آگے آئے؟ پوچھ رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ موجود تھے، علم والے، حضرت عیسیٰ موجود تھے، علم والے، حضرت ابراہیم موجود تھے، علم والے، میرے نبی آگے آئے، معلوم ہوا ساری خوبیوں میں وہ سب سے افضل تھے۔ اللہ لیا، علم کے لحاظ سے، قرات کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے، مرتبے کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے میرا نبی سب سے افضل ہے۔ تو حضرت ابو بکر صحابہ میں سب سے افضل، حضور نے ان کو امامت کے لیے اسی لیے فرمایا سب سے افضل۔ تو امام افضل ہونا چاہیے، اور جس کا عقیدہ درست نہ ہو کیا وہ امام ہونا چاہیے؟ اونچی، تو ایمان والا ہی نہیں ہے تو افضل کہاں سے ہے؟ ذہن میں رہے۔ تو آپ سب کو یہ بات بھی معلوم ہو گئی، حضرت ابو بکر نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر ہیں، اور اللہ نے ان کو اولو الفضل فرمایا ہے۔ تو جس کو اللہ فضل والا فرمائے کتنی شان ہوگی اس کی۔ تو میں اور آپ اگر نہیں مانیں گے ان کا کوئی نقصان، جو نہیں مانے گا اپنا ہی کام خراب کرے گا۔ تو لہٰذا وہ مطلقاً بزرگی والے ہیں، اور منکم میں خطاب تمام کو ہے، اس میں صحابہ بھی شامل، اہل بیت بھی شامل، سب۔ تو حضرت ابو بکر نبیوں رسولوں کے بعد سب سے افضل بشر ہیں، افضل بشر ہیں۔
یہ حضرت ابو بکر کی شان میں یہ آیت نازل ہوئی. آپ نے اس وقت جو سلوک کا کہا تھا، قسم اٹھائی تھی، اس کے بعد قسم بھی توڑی. حضرت مصطح کو بہت پیار کرتے تھے کہ تیری وجہ سے اللہ نے مجھے اتنے الفاظ عطا فرمائے ہیں، مجھے اللہ نے حکم دیا ہے. تو حضرت مصطح کو بھی اس کے بعد وہ خرچہ بھی ملنے لگا اور ان کے بلکہ اس میں اور اضافہ ہوتا رہا. یہاں سے ایک بات معلوم ہو گئی، جو توبہ کر لے، کیا کر لے؟ سچی توبہ. کیا کر لے؟ سچی توبہ. اب مسئلہ یہی ہے کہ سچی توبہ ہم زبان سے تو کرتے ہیں، وہ پکی بات ہے جی، سچی توبہ جی، کچھ نہیں کروں گا اب، اور ٹلتے زبان یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ، اور دل میں ہوتا موقع ملے گا چھوڑوں گا نہیں. یہ حال ہوتا ہے. تو کیا یہ توبہ ہے؟ تو ہمیں سچی توبہ کرنی. اچھا، جو توبہ کر لے اس کو پھر ملامت نہیں کرنی چاہیے. تجھے پتا تو کیا کرتا تھا جب اس نے توبہ کر لی، تو اب اس کو ملامت. ہو سکتا ہے میں کسی کا گناہ یاد کر کے اس کے بارے میں اپنا دل میلا کرتا رہوں، ہو سکتا ہے وہ توبہ کر کے اللہ کا پیارا بن گیا ہو. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ تو ہمیں کوشش. حضرت ابو بکر کو دیکھیں، نہ صرف اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا بلکہ حضرت مصطح کا خرچہ بڑھا دیا. تو اس کو کہتے ہیں یعنی معاف بھی کرنا، درگزر بھی کرنا، اور اس کے بعد مہربانی کرنا. اگر کسی بندے نے ایسی کوئی قسم کھا لی، قسم اٹھا لی کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، اور پھر احساس ہو کہ یہ کام مجھے کرنا چاہیے، قسم نہیں اٹھانی چاہیے تھی، تو اس پر لازم ہے کہ قسم توڑے اور کفارہ دے. کیونکہ جائز کام ہے، اس کے آگے آدمی کہے کہ نہیں میں آئندہ نہیں کروں گا، تو جائز کام کے لیے ایسی قسم اٹھائی ہے تو اس کو توڑے. ناجائز کے لیے تو اٹھانی، اس میں تو وعدہ کرے کہ نہیں کروں گا، لیکن جائز کام کو مثلا کہہ دے جی میں فلاں جائز چیز نہیں کھاؤں گا، تو اس کو وہ قسم توڑنی چاہیے، اس کا کفارہ دے. ایک تو اس کو اس میں پتہ ہے قسم توڑنے میں اور اس کا کفارہ دینے میں اس کو 3 ثواب ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ ایک تو اللہ کا فرما برداری کا مظاہرہ کہ اللہ کا حکم ہے لہذا پورا کروں گا. دوسرا نیکی، کہ نیکی سے رکا ہوا ہے وہ نیکی جاری رکھے، اور پھر کفارہ دے گا، اس کا اجر و ثواب ہوگا. یہ بیان جاری ہے. ابھی اس حوالے سے کچھ باتیں اور یہاں اس گفتگو کو ختم کرتا ہوں. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.